پشاور میں ان کا اپنا عالیشان مدرسہ ہے، مدرسہ جامع ام ہانی للبنات۔ جی جی جی۔ اور بنین کا جو مدرسہ ہے اس کا بھی یہی نام ہے، اس کا جامعہ فاروقیہ۔ جامعہ فاروقیہ، ماشاءاللہ عظیم الشان مدرسہ ہے جس کے اندر سینکڑوں بچے اور سینکڑوں بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کی بیوی ایسی اچھی بنائی جو اپنی خوشی سے آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دے رہی ہے۔ جی جی دیا ہے بالکل، خوشی سے؟ جی بالکل۔ یا آپ نے زبردستی؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے افطاری میں آپ کے لیے دعا بھی مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ لو جی یہ ہمارے شاگردوں کی جگہ پہ ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے گارنٹی دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے بھائی مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ جو بھی بہن بیٹی ان کی بیوی بنے گی انشاءاللہ اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کا رابطہ فرماتے ہیں۔ ہمارے محترم دوست مولانا حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے اچانک ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے پہچانا، میں نہیں پہچان سکا۔ بتائیے جی کیسا تعلق ہے ہمارا؟ آپ تو ہمارے مدرسے میں استاذ تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہم اس وقت رابعہ میں تھے اور آپ جو وہ چھوٹے درجے میں پڑھاتے تھے۔ جی جی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ترقی کر کے یہ چلے گئے بڑے مدرسوں میں، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں، لوگ تو کہتے ہیں خوبصورت ہے، لوگ کہتے ہیں، جی تو آپ نے نہیں تسلیم کی ابھی تک؟ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، تسلیم کیا میں نے۔ لو جی یہ ماشاءاللہ خوبصورت نہیں، انتہائی خوبصورت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسا انتہائی خوبصورت شخص جو ہے میرے دعوے کے مطابق، اللہ کی قسم، اللہ نے ایک بیوی کے لیے نہیں بنایا ہوتا، اللہ نے اس کو 2 3 4 بیویوں کے لیے بنایا ہوتا ہے، اور اس پر ایک بیوی قبضہ کرے تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ ہم آپ کی بیوی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم ایسی بیویاں جو اگلی شادیوں میں رکاوٹ بننے کی جائے معاون بنتی ہیں ان کو ہم نشان عائشہ، جیسے نشان حیدر ہوتے ہیں نا، ان کو نشان عائشہ پیش کرتے ہیں اور ان کو ابھی سے مبارکباد دیتے ہیں۔ مولانا آپ پہلی بیوی کو خوش رکھتے ہیں، الحمدللہ، اگلی بیوی کو بھی خوش رکھیں گے الحمدللہ، اور اس کو کسی قسم کی شکایت کا موقع تو نہیں دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے۔ یہ جتنی بہنیں بیٹیاں دنیا بھر سے ہم سے رابطہ کرتی ہیں، میں ان سب کو اپنی بہنوں بیٹیوں کی جگہ سمجھتا ہوں، تو ان کی طرف سے مجھے پھر شکایت تو نہیں ملے گی جو آپ کی بیوی بنے گی؟ بالکل نہیں بنے گی۔ یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں دورے کر چکے ہیں، ابھی بھی ان کے کچھ دورے جاری ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ دینی خدمات میں ان کا پورا خاندان چل رہا ہے، اور ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ اس میں ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ والد صاحب بھی وہ سن 71 میں تبلیغ جماعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، سن 71 سے تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان خاندان میں اللہ۔ 15-20 علماء ہیں الحمدللہ۔ علمی خاندان کا جو حصہ بننا چاہتی ہوں، جو اللہ کی نیک بندی، تو انشاءاللہ نیک نسلیں آپ کے بچوں میں بھی عالم، حافظ، عالمات، حافظات، قاریات، تائبات، عابدات، زاہدات، داعیات، مجاہدات، مبلغات، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ ہنستے بھی ہیں اور آپ بیوی کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین جو اپنا گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ ارے دنیا والے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ہے، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، تو آپ اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے؟ الحمدللہ، پہلے بھی کوشش جی بالکل کامیاب ہے؟ الحمدللہ۔ پہلے بیوی کو مارتے بھی ہیں؟ نہیں۔ پٹھان سنے بڑے سخت ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی بھی بالکل نہیں، نرم ہو گئے پٹھان؟ نہیں پٹھان تو ہے نرم، اللہ۔ اور علماء تو اپنے بیویوں سے بہت محبت میں لوگ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی۔ اللہ جی اللہ پاک کی جزائے خیر۔ دراصل پتہ کیا ہے، وہ جو جاہل پٹھان ہوتے ہیں نا، جن کو دین کی دنیا کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، بیویوں کا ظلم کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں۔ جو سمجھدار اور دیندار تبلیغ میں لگے ہوئے علماء کرام ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی نرمی پیدا کر دی۔ ہم نے دیکھا پٹھانوں کو، یہاں پنجاب کے لوگوں، ایک دفعہ ہم گئے ایک جماعت میں، پٹھان ہمارے امیر تھے، وہ پیر تھے، اس کے جو چیلے تھے، انہوں نے کہا ہم تمہیں فلاں فلاں اسلحہ دکھائے، اس سے تمہیں آج، اور ہم نے یقین کر لیا کہ آج پرانی بات ہے، 25 سال 30 سال پرانی بات، ہم نے یقین کر لیا آج صبر کا راستہ ہے، اس میں ہم صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک ان کو ہدایت دیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو انہوں نے صبر شکر کا مظاہرہ کیا اور ان کے لیے دعائیں کی اور نیک اعمال کر کر کے ان کو ہدیہ پیش کیا، جس کی برکت سے شام تک الحمدللہ پیر صاحب بالکل نرم ہو چکے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پٹھانوں کے بستر پھینکے گئے، پٹھانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی گئیں ہمارے پنجابی سادہ لوگوں نے، لیکن الحمدللہ پٹھانوں نے اللہ کی رضا کے لیے جب ان کی برداشت کر سکتے ہیں تو اپنی بیویوں کی بھی تھوڑی بہت ان کی ناگواری کی باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کا نے واقعہ سنایا، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے بعض دفعہ بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے نمک 2 دفعہ ڈال دیا سالن، اب اس اللہ کے بندے نے جب کھایا، اس نے جب دیکھا کہ تو خطرناک سالن بن گیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا، تو اللہ کے طرف سے اس کو خواب کے ذریعے خوشخبری سنائی، اسی چھوٹے سے عمل کی برکت سے اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی۔ تو اسی طرح تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مدرسے میں کیا کیا تعلیم ہوتی ہے؟ الحمدللہ مدرسے میں میٹرک تک تعلیم ہے، اور دور حدیث
حدیث تک اسباق ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کون کون سی کتابیں تو پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ اشکات ثانی پڑھاتا ہوں, ترمیزی ثانی پڑھاتا ہوں, میں استاد الحدیث ہے, شیخ الحدیث ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ قدوری پڑھاتا ہوں اور المصرف پڑھاتا ہوں, تفسیر پڑھاتا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ کرے حافظہ مل جائے یا عالمہ مل جائے, یا حافظہ عالمہ نہیں بھی ہوتی بعض خواتین بعض بچیاں, لیکن ان کے اندر دینی تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے, یعنی آپ کے ساتھ دین کا کام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے میدان میں, یعنی دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کے لیے اگر کوئی تیار ہوں اور دعوت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہوں. حافظہ عالمہ نہیں بن سکیں, ان کے گھر کا ماحول نہیں تھا, لیکن دینی جذبہ ہے, دین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, وہ بھی آپ کے الحمدللہ نکاح میں آ سکتی ہیں. ہاں بالکل. سبحان اللہ. دیکھو جنید جمشید حافظ عالم نہیں تھا, لیکن اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا. سید انور بھائی ہمارے, اللہ پاک اتنے خوبصورت بیان کرتے ہیں جی, کتنے لوگوں کے اسلام میں داخلے کا اور کتنے نام کے مسلمانوں کے کام کے مسلمان بننے کا وہ ذریعہ بن چکے ہیں. تو اس طرح خواتین میں بھی ہم نے دیکھا, ہماری مستورات الحمدللہ تبلیغی جماعتوں میں چلتی ہیں, ہم نے دیکھا بعض خواتین نہ حافظہ نہ عالمہ لیکن داعیہ مبلغہ اور ایسی عظیم صفات سے متصف, یعنی حافظات عالمات بھی ان سے ماشاءاللہ متاثر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بہت اچھی بیوی عطا فرمائے کہ آپ کے ساتھ مل کے دین دنیا دونوں میں معاون بنے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک کی نیک نسلیں عطا فرمائے, جو قیامت تک کی نسلیں وہ آپ کے لیے ہمارے لیے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے لائک کر کے اچھے سے کمنٹس کر کے ہمارے ساتھ جو تعاون کریں گے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ, آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنیں گے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.